بیٹھ جاؤ. اس کے ساتھ کون ہے؟ یہ بات غور سے سنیے گا میرے محترم بھائیوں. یہ ایک سوال یہ ہے اور ایک سوال اس بچے کا ہے. کھڑے ہوئے گا بیٹا. یہ دیکھو یہ بچے کی یہ ہڈی بڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت سافٹ ہے. جی پیارے پیغمبر جناب محمد, بس اس کو بیٹھ جاؤ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے. کثرت اموات نظر ہٹے کھٹے اونٹ کو ہنڈیا پہ اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. یہ ایک بہن ہے, اس نے کہا اس کا لمبا ایک مسئلہ ہے, اس نے کہا میں 6-7 سال سے میرے بہت سارے پرابلم ہیں, اللہ اس کے لیے حافظ. وہ بہن جس نے ابھی یہ ادھر مجھے دکھائیے گا, یہ بہن کی طرف سے ایک سوال آیا تھا, میرے ساتھ مسئلہ ہے, میری ہڈی کے کندھے کے پاس سے ٹوٹی تھی تو میں نے آپریشن کروایا تھا. پہلے میری جو پیریڈز تھے بالکل ٹھیک تھے, اس کے بعد میری پیریڈز نہیں آئے, 6 سے 7 سال ہو گئے. میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کلونجی اور میتھی دانہ بھی استعمال کیا, پورا 1 سال اور 3 ماہ, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہارمون سوکھ کر کمر کے ساتھ لگ گئی ہیں اور انڈے بالکل نہیں بنتے, اور یوٹرس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا. مجھے نزلہ زکام بھی بہت زیادہ رہتا ہے, میرا خون نہیں بنتا, بلغم زیادہ بنتی ہے, میری آنکھوں کے گرد جھریاں اور ہلکے بھی پڑ گئے ہیں, اور مجھے صحیح طرح نیند بھی نہیں آتی, ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہتی ہوں. پلیز ان سارے مسائل کا کوئی حل بتا دیں. سب سے پہلے تو توبہ کریں, سب سے پہلے توبہ کریں. اچھا یہ جو بچے ہیں یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ چلو بڑوں کو تو بیماری گناہوں کی وجہ سے آ گئی, تو بچے کیوں بیمار ہو گئے؟ یہی بات صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے بیمار ہوتے ہیں ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے. اور میں اکثر اس بچے کا علاج اور اس بہن کا علاج, آپ نے سب سے پہلے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرنا ہے. آج کل سردی ہے, نہانا ذرا روز مشکل ہو جائے گا, تو آپ جمعے والے دن اور پیر والے دن ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کریں گے. کیسے کریں گے؟ ریکارڈ کر لو بھائی صاحب. وہ بہن جو ہے جس نے یہ ابھی سوال لکھ کے بھیجا ہے وہ بھی اس کو ریکارڈ کر لیں. سب سے پہلے جو والد ہے, جو والدہ ہے, وہ نارمل طریقے سے نہائے, اور نہانے کے بعد ایک بڑے سارے ٹب میں وضو کرے اور غسل کرے. یعنی ماں کے وضو کا پانی اور پورے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا پانی ہے اس کو ٹب میں جمع کر لیں. اور اسی طرح باپ پہلے نارمل طریقے سے نہا لے, اس کے بعد وہ بھی وضو کرے اور غسل کرے, اور ان دونوں پانیوں کو جمع کر لے. جس بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ 11 پتے لیں گے, اور جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے وہ 21 پتے لیں گے. اس کو دھوئیں گے, ایک دوسرے برتن میں ڈالیں گے, اتنا پانی لیں گے کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈپ کر لیں. ماں کو رائٹ سائڈ پہ بٹھائیں گے, باپ کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھائیں گے. تینوں لوگ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے, 7 دفعہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے, 7 دفعہ چاروں کل پڑھیں گے, اور 7 دفعہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں گے. اب بچے کو نارمل طریقے سے نہا لیں گے, وہ بہن بھی نارمل طریقے سے نہا لے گی, اور اس پانی کو اچھی طرح گرم کر کے وہ جو ماں باپ کے وضو غسل کا پانی اس کے اندر ڈال دیں گے. نہانے کے بعد یہ جو دونوں پانی مکس کیے ہیں کمر والی سائڈ سے ڈبہ بھر بھر کے اس کے سر پہ ڈالیں گے, اور وہ پورے جسم پہ اس کو مل لیں گے. یہ بہترین علاج ہے. واللہ میرے پاس ایسی مثالیں ہیں. میرے پاس ایک ایسی بچہ آیا, اتنی سی عمر تھی, اس کی ایک آنکھ ڈاکٹروں نے نکال دی تھی یہ کہہ کے کہ اس کے اندر کینسر ہے, اور دوسری آنکھ بھی کہا کہ یہ بھی نکالنی پڑے گی. ماں کا ایک ہی بچہ تھا, 17 سال کے بعد اس بہن کے ہاں بیٹا ہوا تھا. بیچاری نے بڑی کوشش کی, لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے بس ایک آنکھ نکال دی ہے, اب میری ہمت نہیں پڑ رہی. یہ سیالکوٹ کے تھی, وہ اس کو میرے پاس لے کے آئے. جب اس کو لائے تو ایسے اٹھا کے لائے تھے. مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے, میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا سوائے اس بندے کے, اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بڑا بننے کی کوشش کروں اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنوں.
41 دن میں اللہ کی قسم وہ بچہ خود اپنے پاؤں پہ چل کے آیا، اور اس کی ماں نے بتایا یہ ٹھیک تو چوتھے پنجویں دن ہی ہو گیا تھا، اور وہ پراپر کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے۔ واللہ وہ بچہ، وہ اس کی رپورٹ لے کے شوکت خانم گئی، وہ ڈاکٹر کہیں کہ یہ رپورٹ اس کی نہیں ہے، اس کی دوبارہ رپورٹ کرا کے لاؤ۔ 3 بار رپورٹ کرائی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، صرف ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے۔ ایک یہ، دوسرا کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی لو، اور جو کا دلیا، اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، تلبینہ غم کو دور کرتا ہے، اور رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ اس کو پلاؤ۔ یہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں نا، جو پہلے بتائیں، وہ میری یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا، کینسر کا علاج میں ڈاکٹر محمد شرافت علی، وہ جو چیزیں ہیں وہ کم مقدار میں، تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو دینا ہے۔ تو وہ جو بہن ہے، بہن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو، اور اس کے بعد یہ چیزیں لوگے تو انشاءاللہ آپ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔